پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی آنکھ کا معاملہ، جس میں یکدم ہم نے پہلے خرابی کی اطلاعات سنی اور اس کے بعد ایک شور مچا اور اسی دوران خبریں یہ وائرل ہوئی کہ کوئی ڈیل پس پردہ چل رہی ہے جس کے نتیجے میں انہیں بنی گالہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے اور ان کا علاج معالجہ شروع ہو سکتا ہے۔ اور ایسے میں محسن نقوی صاحب نے بھی بتایا کہ ایک جیل تیار ہو رہی ہے جس میں جب شفٹ کیا جائے گا اگر مستقبل میں تو وہاں علاج کی سہولیات بھی دستیاب ہوں گی۔ اور ایک انبار تھا، بھرمار تھا ڈیل کی باتوں کا، ڈیل کی خبروں کا، لیکن اس عرصے میں سیٹھی صاحب ڈیل کی باتوں یا خبروں کی تردید کرتے رہے اور انہوں نے ایک ایک کر کے بتایا کہ کس طرح ڈیل نہیں ہو سکتی، کن بنیادوں پر نہیں ہو سکتی۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اب کہ وہ دھرنا جو پارلیمنٹ میں دیا گیا عمران خان صاحب کے لیے یا کے پی میں دیا گیا، وہ دونوں دھرنے بھی ختم ہو گئے۔ عمران خان صاحب البتہ اسپتال منتقل نہیں ہوئے، ان کی آنکھ کا البتہ معائنہ ہوا، جس کے بعد سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کی آنکھ میں بہتری آئی ہے اور انہیں دکھائی دینا شروع ہو گیا، جو اس سے پہلے 80 to 85% لاس بتایا جا رہا ہے، وہ ریسٹور ہونے کی بھی باتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ نہ عمران خان صاحب سے ڈاکٹرز کی، ان کے ذاتی معالجین کی ملاقات ہوئی، نہ ان کی فیملی کی، اور نہ ہی ان کے وکلاء کی ملاقات کے دن بھی گزر گئے۔ البتہ بشرا بی بی سے ملاقات کی اطلاعات ہیں۔ سارے مطالبات جو پی ٹی آئی کی جانب سے کیے گئے وہ سارے مسترد کر دیے گئے، اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف نے جو عمران خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے جو نیریٹو بنایا وہ زیادہ سے زیادہ ایک فورس کے اعلان پہ منتج ہوا، اس تک رہا، اور اس فورس کے اوپر بھی سیاسی کمیٹی میں یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ اس سیاسی فورس کی کوئی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ سیٹھی صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے اس سارے عرصے میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ان خبروں سے کیا حاصل کیا؟ دیکھیے، دو باتیں واضح ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی جو پی ٹی آئی کی ہے وہ بڑی کامیاب رہی۔ اچھا، اس لیے کیونکہ یہ ساری دنیا میں گونج اٹھی ہے بات کہ عمران خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے اور برے حالات ہیں، لوگ سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، اس کی ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور 15% تو رہ گئی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہو گیا۔ یہ کامیاب رہی ہے، بیکاز میں لندن میں بیٹھا ہوں، یہاں بھی جس کو میں ملتا ہوں وہ آگے سے وہی بات جو پی ٹی آئی کی بات ہے وہی سناتے ہیں، ان کو حقیقت سے نہیں پتا حقیقت ہے کیا۔ اچھا، اب ایٹ دا سیم ٹائم حکومت سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت نائلی رہی ہے کہ وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنا سکے۔ کاؤنٹر نیریٹو بڑا آسان تھا، اس کا بیس بنانا بھی بڑا آسان تھا۔ جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو اس وقت جب یہ لے گئے، پہلے وہیں آئی ڈراپس وغیرہ دیتے رہے، موقع مل گیا عمران خان کو اور ان کے لوگوں کو کہنے کو کہ ان کا خیال نہیں کیا گیا۔ اور شکر کرے کہ پی ٹی آئی والوں کے جو بیانیے تھے وہ کبھی ایک کہتے تھے بات، کبھی دوسری کی بات، کبھی کوئی کہتا تھا کبھی کچھ کہتے تھے، تو وہ تھوڑی سی کنفیوژن پی ٹی آئی والوں نے کریٹ کی۔ کیونکہ وہ کہ جی وہ کوئی کہتا ہے اکتوبر سے خراب ہے، کوئی کہتا ہے دسمبر میں نہیں پتہ لگا، کوئی کہتا ہے بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی مگر انہوں نے ذکر نہیں کیا، کوئی کہتا ہے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہلکا سا ذکر کیا، اینڈ سو آن۔ تو وہ ان کی اپنی خامیاں تھی۔ مگر حکومت کو پہلے دن سے جب یہ پتا چلا تھا کہ عمران خان کو اسپتال لے جانا ہے تو پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں وہ خفیہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اگر ایک دن کے لیے لے جانا تھا یا 2 دن کے لیے بھی لے جانا تھا فار فل ایگزامینیشن تو لے جاتے اور بتا دیتے کہ ہم لے آئے، اور اگر پی ٹی آئی نے اس کا موقع استعمال کر کے وہاں اکٹھا ہونا تھا اس سے پہلے واپس لے آتے، اٹ واز نو بگ ڈیل۔ مگر پھر اس کو جب چھپایا اس کو اور بات پر باہر آ گئی 3 دن کے بعد، تو پھر ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور لگ رہی تھی کہ یہ چھپانے کی کیا بات، اس کا یہ مطلب ہے کوئی گڑبڑ تھی۔ تو میرا تو یہ موقف تھا، اور میں نے 1-2 جگہ پہ پرائیویٹلی ذکر بھی کیا جو کرتے درتے تھے کہ میں نے کہا یار یہ کیا آپ نے کیا کیا، آپ کو چاہیے تھا اسی وقت فیملی کو کہتے آ کے دیکھ لیں ایوری تھنگ از اوکے، اور لے جاتے واپس آفٹر شوئنگ دیم، تو پھر مسئلہ نہیں بننا تھا۔ اور اگر وہ فیملی کہتی کہ ہمارا بھی ایک ڈاکٹر ہے تو بٹ لے آتے اس کو، یار اگر کوئی مسئلہ نہیں تھا، جینوئنلی کوئی چھپانے والی بات نہیں تھی تو آپ نے کیوں کوشش کی چھپانے کی، جس کی وجہ سے اب ساری دنیا سمجھے کوئی چھپایا ہوا ہے، کوئی ہے دالچ کالا۔ یہ گورنمنٹ جو ہے از ناٹ، اور گورنمنٹ کو تو آپ کو پتا ہے کوئی یقین ویسے بھی نہیں کرتا ان کی جو بیانیہ ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا یونٹ ہے از ونڈرفل فرام دیئر پوائنٹ آف ویو، وہ زبردست پروپیگنڈا کرتے ہیں اور دنیا میں گونجتی ہے۔ یہ جو انہوں نے وہ کرکٹرز کو اکٹھا کر لیا، اکٹھا کر کے کیپٹنز کو جناب وہ ایک اور ڈرامہ کر دیا، ادھر سے ان کے بیٹے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ویزا نہیں مل رہا، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، کوئی کہنے کو نہیں ہے کچھ، کوئی کرکٹرز کے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور میں سن رہا تھا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے بارے میں، اور وہ خود کہتے ہیں ہمیں تو بتایا گیا کہ یہ حالات ہے تو ہم تو بس اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔
تو مطلب ہے کہ ناہل ہی ہے نا, دے آر ناٹ فوکسنگ آن دس. اچھا اب میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میڈیا والے بھی یہ کہہ رہے ہیں, مگر میرا خیال ہے جو جنرل ایٹیٹیوڈ ہے نا ان کی, وہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ کیئر, کر لیں جو کرنا ہے. وی آر ویری کلیئر ان آور مائنڈ, ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی, کوئی سہولت نہیں دینی, اور یہ روتے رہے پیٹتے رہے, کیا کر لیں گے؟ پہلے بھی انہوں نے یہ کیا ہے, ان کے اوپر تو اعتماد ہو ہی نہیں سکتا, یہ جو کہتے ہیں مکر جاتے ہیں, اس لیے ان سے بات کرنے کی چھوڑے, ان کو کاؤنٹر کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اچھا, ہمیں ان ڈیبیٹس کے اندر آنا ہی نہیں چاہیے, کر لے جو کرنا ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا, ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا. انہوں نے کیا نہیں کیا, کانگریس من سے خط لکھوائے, ڈیلیگیشنز بھیجی یہاں, ہر کس, اور وہاں لنڈن کے اندر نون لیگ والوں کا زندگی حرام کر دی, جہاں کوئی نونیا نظر آتا ہے وہ پی ٹی آئی والے پڑ جاتے ہیں اس کو, اور وہ میڈیا جو ہے اس کو پلے اپ کرتا ہے. یہاں تک کہ وہ جس جگہ پہ آفس تھا نون لیگ والوں کا, میاں صاحب آ کے بیٹھتے تھے اسٹینڈ اپ پلیس, وہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے کہ یار وہاں کے نیبر سے شور ڈال دیا کہ یہاں تو دن رات لڑائی جھگڑے ہی ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر, اینڈ وی ڈونٹ لائک اٹ. تو پھر چھوڑنا پڑا ان کو وہ جگہ. سو مطلب ہے کہ دے ور ویری سکسیسفل. بات یہ ہے کہ اور کوئی ڈیل نہیں ہونی. یہ جو ڈیلوں کی بات ہے نا, یہ پی ٹی آئی والے کرتے ہیں کہ ڈیل کے لیے بات ہو گئی, فلانا آیا, فلانا گیا, فلانا نے آیا. اب یہ ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں بیچارے, اور ٹھیک ہے, دیٹس پارٹ آف دیئر اپوزیشن گیم, کرنا بھی چاہیے ان کو. مگر میرا خیال ہے یہ ایک طرف یہ ایٹیٹیوڈ ہے عائشہ کہ ہم دھکا لگاتے رہے, دھکا نہ لگایا تو جو ہونا ہے وہ بھی نہیں ہونا. انہوں نے بالکل چابی تو اس وقت لگائی دی نا تالے کی, اور جیب میں رکھی ہوئی ہے. ہم دھکا لگا رہے ہیں تو وہ جیب میں یہ نکل سکتی ہے, جیب میں پھر تالا کھل سکتا ہے. مگر یہ نہ ہو کہ ہم چپ کر جائیں, ہماری آواز بند ہو جائے کوئی, تو یہ چابی اٹھا کے پھینک دیں جیسے میں نے اپنا ہینکی پھینک دیا. ویری نائس. ابھی ہاں, تو اس قسم کا یہ ایشوز یہاں ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈیل نہیں, نو ڈیل. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی سختی ہے وہاں, جو لوگ فیصلے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور خان صاحب میں آپ کو بتا دوں, یہ اب ان کے باقی جونیز جو بھاگتے دوڑتے ہیں نا وہ اپنی جگہ پہ, مگر خان صاحب وہ بھی کوئی ڈیل نہیں چاہتے. ڈیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امریکہ کے اندر یہ ڈیل, امریکہ کے اندر یہ نارمل لفظ ہے. اچھا, یہ لیجٹمیٹ لفظ ہے, اس کے اوپر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. ڈیل وہاں ہوتا ہی ڈیل ہے, لیٹس ہیو اے ڈیل. ڈیل کا مطلب ہے کمپرومائز, ڈن ہو گیا, ہاتھ میں لاؤ, چلو جی تسی بھی کچھ مل جائے, سانو بھی کچھ مل جائے. دیٹ از دا میننگ آف اے ڈیل. اور وہ امریکہ کے اندر قانونی طور پہ وہ مطلب اس کو برا نہیں سمجھا جاتا, اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. پھر ڈیل ہوگی ساری, ختم. یہاں ڈیل جو ہے اس کے جو معنی ہے نا وہ بڑے نیگیٹو ہے. وہ اس کا معنی یہ ہے کہ اصولوں کے اوپر آپ نہیں کھڑے ہوئے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑا ڈرامہ چلتا ہے, اصول بڑے ہیں. ارے بھائی سیاست دانوں کے کون سے اصول ہوتے ہیں؟ نہ خان صاحب کے کوئی اصول ہیں, نہ کسی اور کے کوئی اصول. یہاں ڈیلے بیہائنڈ دا کاؤنٹر ڈیلے ہوتی رہی ہیں پہلے, یہی ہوتا رہا نا, یہاں بھی مکمکا ہوتا رہا بیہائنڈ دا ڈیلز.